الحمدللہ لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا مدبرا وآمرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے جمع فرمایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کریم نے اس حوالے سے ہمیں عقیدہ بھی یہ عطا فرمایا ہے کہ نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، اور یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، اور کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ ماشاءاللہ آپ کا ذوق اور شوق، ماشاءاللہ یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا قاسم مدنی صاحب، آپ کے امام و خطیب مولانا عاصم مدنی صاحب ماشاءاللہ دونوں بھائی ہیں، اور میں ابھی یہ میرے ساتھ آ رہے تھے، یہ کمرے میں ابھی گئے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں تو قاسم ہو یا قاسم یہ ماشاءاللہ اللہ کریم عز و جل ان کو مزید ترقیوں سے نوازے۔ ماشاءاللہ یہ میرے پاس پڑھے، اور حدیث کا سبق انہوں نے میرے پاس پڑھا ہے، حدیث کا اور منطق کا سبق انہوں نے میرے پاس ماشاءاللہ پڑھا ہے، اور درجے میں بڑے ہونہار تھے۔ یہ ماشاءاللہ اکاڑا میں پرنسپل ہیں، اور مولانا عاصم صاحب آپ کے امام صاحب بھی ہیں، خطیب صاحب بھی ہیں، اور آپ کے تاندلیہ والا کے جامعۃ المدینہ کے پرنسپل صاحب بھی ہیں۔ جو بندہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کریم اس کو عروج اور ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنی اولادوں میں سے کسی نہ کسی بچے کو حافظ عالم بنائیں، اور میرے پیر صاحب یہ فرمایا کرتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک ایک حافظ اور ایک ایک عالم ہونا چاہیے۔ نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو۔ یہی بزرگوں کا فیضان ہے کہ آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم عز و جل آپ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ بڑی بڑی محافل میں جاتے ہیں الحمدللہ، مگر جو ذوق شوق یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا جی، میں اندر بیٹھا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، میں کہ بڑے باذوق افراد ہیں ماشاءاللہ۔ محبت اور پیار والی بات ہے، اور ہم الحمدللہ یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ اللہ عز و جل کا ہمارے لیے حکم ہے، ہمیں حکم ہے، اور ہم تو رب کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اب رب کا حکم ہمیں کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، جب اللہ کا فضل ملے وَبِرَحْمَتِهِ اور اللہ کی رحمت ملے، تو اب اللہ کے بندے کی نشانی اور ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت خوشی کا اظہار کرے گا۔ اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے، اور یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ بندے کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ اس بندے کے پاس موجود ہے اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہو جائے گا۔ ہم
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد آتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم پھولے نہیں سماتے، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم پرچم لگاتے ہیں، ہم لائٹیں لگاتے ہیں، ہم گھروں کو سجاتے ہیں، ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو حضور کی آمد کی خوشی پر۔ اور یہ اللہ عز و جل کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، اور محبوب بھی پھر وہ عطا کیا، رب نے پہلے ہمیں فرما دیا اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا ہے۔ محبوب کی بات آئی تو اللہ کریم کیا فرماتا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنین کو خوشخبری دے دو کہ اللہ کریم نے ان کو محبوب کی صورت میں فضل کبیر عطا فرما دیا، بہت بڑا فضل، تھوڑا فضل نہیں، فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل عطا کیا۔ اور رحمت کی بات آئی تو اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ایک خطے کے لیے ہم نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک علاقے کے لیے نہیں، اللہ کریم نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سونیا ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اب خوش ہونا تو بنتا ہے نا یار کہ اللہ کریم کا فضل بھی حضور کی صورت میں ہمیں ملا، اللہ کی رحمت بھی حضور کی صورت میں ملی، اور جب اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت ملنے کا مہینہ اور گھڑیاں آئے تو بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے اور اس نعمت اور اس رحمت کا چرچا بھی کرے۔ یہ نشانی ہے بندہ مومن کی۔ تو الحمدللہ آپ لوگ اسی قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ آپ خوش ہو کے بیٹھے ہیں، الحمدللہ آپ خوش ہیں اور اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ فضل اور رحمت اللہ کریم نے محبوب کو بنا کر بھیجا، ہم اس کو دیکھیں، توجہ کریں ذرا میری طرف، اب بات بڑی لطیف رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کریم نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، اور محبوب جب عطا کیا تو اللہ نے فرمایا قد جاءکم، تمہارے پاس آ گئے۔ بے شک توجہ میں سبھی کی جاؤں گا اس بات پہ۔ سبحان اللہ۔ دو علماء بیٹھے ہیں، عاصم اور قاسم صاحب، ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے جاءکم، تمہارے پاس آ گئے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس بنے ہیں، توجہ سبھی کی جاؤں گا، کیا فرمایا؟ جاءکم، تمہارے پاس آ گئے، یہ نہیں فرمایا تمہارے پاس بنے ہیں۔ اب میرے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ راما صاحب آئے ہیں اکاڑا سے، کیوں؟ کہ میں پہلے اکاڑا موجود تھا تو میں آپ کے پاس آیا، میں وہاں پر موجود تھا تو میں آپ کے پاس آیا نا۔ تو اللہ کریم نے محبوب کے بارے میں فرمایا قد جاءکم، تمہارے پاس آ گئے۔ اللہ نے بننے کا نہیں فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا تمہارے پاس آ گئے۔ ارے میرے محبوب پہلے کہیں تھے تو ہمارے پاس آئے نا، پہلے کہیں تھے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سوہنے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ کریم آقا علیہ السلام پہلے کہیں تھے تو ہمارے پاس آئے نا۔ اب کریم آقا تھے کہاں پر اور کب تک، کب سے وہاں موجود تھے؟ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، ذرا یہ تو فرمائیے رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ نبی مکرم شفیع معظم غیب کا نبی فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ اب اس نور یہ موجود کہاں پر تھا؟ جناب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں
تخلیق کیا، سب سے پہلے یہ نور پیدا کیا گیا، اور نور کی بات آئی ہے تو پھر سنتے جائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہیں اپنے حجرے کے اندر، آپ سوئی سے کر رہی ہیں کوئی چیز کو سلائی، چراغ جاتا ہے بجھ، سوئی گر جاتی ہے آپ کی، اور آپ پریشان ہیں میں سوئی کو کیسے تلاش کروں گی۔ اب کریم آقا، نور والے آقا، سونے آقا، منمونے آقا جب آتے ہیں حجرے کے اندر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، جب حضور مسکرائے عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کے منہ سے اتنا نور نکلا کہ میرے حجرے کے در و دیوار روشن ہو گئے، اور اس روشنی کے اندر میں نے اپنی گمی ہوئی سوئی کو بھی تلاش کر لیا۔ ارے عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، عائشہ کے ہاتھ سے، عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ ارے چہرائے نبی نہیں، سبحان اللہ، چہرائے نبی نہیں، نور کی یہ کان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ اور حسن یوسف دیکھ کر، سبحان اللہ، حسن یوسف دیکھ کر، حسن یوسف دیکھ کر تو کاٹ لی تھی انگلیاں۔ اب عقیدہ سنا اہل سنت و جماعت کا، اس شام کا عقیدہ کیا ہے؟ حسن یوسف دیکھ کر تو کاٹ لی تھی انگلیاں، ارے دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر، ارے دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر، ارے پھر دیتی دل بشریا، یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ اور اس کلمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات چلی ہے نا تو پھر سنتے جائیے۔ آدم چشتی قلم اٹھاتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ تو ہلے میرا یار نہیں دٹھا، تو ہلے میرا یار نہیں دٹھا، کہ جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے رخ تو نقاب ہٹاوے تے جے او کھولے پیٹ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے تے نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا کجل سہاوے تے اٹھ اگڑے پینج پیا جاتے جویں میں خانہ کھل جاوے تے توبہ توبہ حسن سجندا اور چال نہ چلی جاوے تے بجلی تڑکی عشق نہ مارے نہ طبیعت بھی ہو جاوے تے جے او رکھے پیر دھرتی تے دھرتی لف جاوے تے علم اللہ نے اینا دتا کہ عقلاں وچ نہ آوے تے عقل اللہ نے اینی دتی کہ علماں وچ نہ آوے تے آسان ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق کیا۔ حضور آئے تو اس شان سے آئے، اور جب آئے تو حضور علیہ السلام کا نور سب سے پہلے حضرت آدم کی پیشانی میں چمکتا ہے، پھر ان سے یہ نور حضرت شیش کی طرف آتا ہے، پھر ان سے یہ نور طیب سے طاہر اور طاہر سے طیب ارحام کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر ان سے یہ نور حضرت عبداللہ کی طرف آتا ہے، پھر ان سے یہ نور حضرت آمنہ کے مبارک پیٹ کے اندر آتا ہے۔ جناب آمنہ بیان کرتی ہے جب حضور میرے پیٹ میں آ گئے نا، جب حضور میرے پیٹ میں جلوہ گر ہو گئے نا تو فرماتے میرے خواب کے اندر اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر مجھے کہتے ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تو سب سے عرفہ اور اعلیٰ کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے جب اس نور کی ولادت ہوئی، اس شان سے ہوئی، فرماتے ہیں کہ حضور آئے تو ناک بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے، اور آتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور حضور علیہ السلام نے جب سجدہ کیا، حضور تشریف لائے تو اتنا نور چمکا، اتنا نور چمکا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔
سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق کیا گیا. یہ تو بات ہے پہلے کی، ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا. اور اس پر میں آپ کو ایک اور ایمان افروز بات سنا دوں. سبل الہدا کی روایت ہے، ایک صحابی رسول اس کو روایت کرتے ہیں کہ 2 اشخاص بیٹھتے ہیں مسجد کے سین کے اندر. بات کا لطف لیجئے گا، کریم آقا علیہ السلام کے تذکرے ہم ہی نہیں کرتے. کریم آقا کے حسن و جمال اور آقا علیہ السلام کے کمالات کا تذکرہ صرف ہمارے حصے میں نہیں آیا. یہ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو تخلیق کر کے تب سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی حضور کے تذکرے ہوئے. اب 2 اشخاص بیٹھے ہیں مسجد کے سین کے اندر. ایک دوسرے کو کہتا ہے یار رات میں نے دیکھا ہے خواب، اور خواب کا عالم کیا تھا کہ میں نے اللہ کے نبیوں کی زیارت کی. سبحان اللہ، اللہ کے نبیوں کی زیارت کی ہے. اب دوسرے بندے کو اشتیاق ہوا، کہتا کہ یار بتا، جلدی بتا کون کون سے نبی کی زیارت کی، اور اس زیارت کا انداز کیا تھا، حلاوت و چاشنی اور مٹھاس کیا تھی، تو نے کیا فیضان حاصل کیا. اب وہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ یار مجھے انبیاء کے ناموں کا تو علم نہیں ہے کہ کس کا کون سا نام تھا، مگر یہ تھا کہ وہ تھے نبی. سبحان اللہ، تھے وہ نبی. اور میں نے عالم یہ تھا انبیاء کی زیارت کا کہ جب بھی کوئی نبی کھڑا ہوتا، جب بھی کوئی نبی کھڑا ہوتا اس کے ساتھ 4 چراغ ہوتے. سبحان اللہ. کتنے چراغ ہوتے جی؟ 4. ایک چراغ آگے، ایک چراغ پیچھے، ایک چراغ دائیں اور ایک چراغ بائیں. 4 چراغ لے کر وہ نبی کھڑے ہوتے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک حواری یا ایک صحابی ہوتا، اس کے پاس ایک چراغ ہوتا. کہتے انبیاء اکرام کھڑے ہوتے رہے، میں ان کی زیارت کرتا رہا. اور پھر کیا ہوا، ایک بلند مرتبہ نبی کھڑے ہوتے ہیں، ان کے کھڑے ہوتے ہی پوری کائنات روشن ہو گئی. ایک نبی کھڑے ہوئے اور ان کے کھڑے ہوتے ہی پوری کائنات روشن ہو گئی. اور پہلے نبی جب کھڑا ہوتا وہ 4 چراغ لے کر کھڑا ہوتا، مگر میں نے دیکھا وہ نبی کہ جن کے کھڑے ہوتے ہی پوری کائنات روشن ہو گئی، وہ نبی کھڑا ہوا تو 4 چراغ نہیں بلکہ ان کے ہر بال کے ساتھ ایک نورانی چراغ تھا. 4 چراغ نہیں، ہر ایک بال کے ساتھ، ہر گیسو کے ساتھ ایک ایک چراغ تھا. اور کہتے ہیں کہ پھر ان کا صحابی ان کے ساتھ تھا. ادھر نبیوں کو 4 چراغ ملے تھے اور اللہ کریم نے اس نبی کے صحابی کو 4 چراغ